آفٹر دی بریک ہمارے ساتھ موجود ہیں ایجوکیشنسٹ رانا عدیل ممتاز صاحب. آپ سے جاننا چاہیں گے ایجوکیشن کی فیلڈ میں آپ کا کتنا تجربہ ہو گیا؟ میں پچھلے عرصہ 21 سال سے تو آپ کہہ لیں کہ آفیشیلی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. ویسے تو پڑھنے پڑھانے کا کام میں 1996 سے کر رہا ہوں. 1996 سے میں نے کچھ ہوم ٹیوشنز اور کچھ اکیڈمیز میں پڑھانا شروع کیا تھا, لیکن اگر آپ پراپرلی گئے تو ایئر 2000 سے تو آلموسٹ کوئی 20-25 سال ہو چکے ہیں. کیا سوچتے ہیں سر, پاکستان میں جو ہمارا تعلیم کا نظام جا رہا ہے اس میں بہت سارے فلاز ہیں, چند ایک کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ہمیں ہماری فیلڈ ورک اور ہوتا ہے, ہمیں تعلیمی اداروں میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ بالکل الگ چیز ہوتی ہے. جب بچے بچیاں فیلڈ میں نکلتے ہیں تو ان کے سامنے بے شمار چیلنجز کھڑے ہوتے ہیں. ان چیزوں کو ہمیں کیسے ختم کرنا ہے, کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں کیا پوری دنیا میں اگر کوئی تبدیلی لانے میں مدد کر سکتا ہے تو وہ تعلیمی ادارے ہیں. وہ بھلے گورنمنٹ سیکٹر کے ہوں, بھلے پرائیویٹ سیکٹر ہوں. تعلیم سے ہی چینج آئے گا, تعلیم سے ہی امپرومنٹ آئے گی, نمبر 1. نمبر 2, ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بالکل ایسے ایک ٹرائی اینگل کے اندر ہے. اس ٹرائی اینگل کے ایک کارنر پر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, ٹیچرز ہیں, اس کے دوسرے کارنر پہ والدین ہیں, اور اس کے تیسرے کارنر پہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں. تو جب تک یہ تینوں کارنر سٹرونگ نہیں ہوں گے تب تک ہم اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں آنے والے دنوں میں پروڈکٹیو بنانے میں, جو واقعتاً اس ملک و قوم کے لیے تبدیلی کا, امپرومنٹ کا, بہتری کا باعث بن سکتے ہیں, تب تک ایسے اسٹوڈنٹس تیار کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. سم ٹائم ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس پہ ڈالتے ہیں, سم ٹائم ہم سارے کا سارا ملبہ والدین پہ ڈالتے ہیں, اور سم ٹائم سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ ہم سرکار پہ ڈال کر بری ذمہ ہو جاتے ہیں. ان تینوں کارنرز کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ان تینوں کارنرز میں ایریا آف امپرومنٹ ہے. اگر ہم آج ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آج جو ڈیولپ نیشنز ہیں وہ ایجوکیٹ کر رہی ہیں بائی ڈوئنگ. تو جب تک آپ اپنے بچے کو کر کے نہیں سکھائیں گے, کروا کے نہیں سکھائیں گے, تو اس کا جو پڑھا ہوا ہے وہ اس طرح سے اس کی زندگی میں کبھی بھی کام نہیں آئے گا. تو فرسٹ آف آل تو گورنمنٹ نے تھوڑا اس پہ کام شروع بھی کیا ہے, بٹ آنے والے دنوں میں صحیح طور پہ اندازہ ہوگا کہ وہ کام جو گورنمنٹ لے کے آنا چاہ رہی ہے وہ ٹھیک طریقے سے پروڈکٹیو بھی ہو پاتا یا نہیں ہو پاتا. صحیح. تو ایک تو وہ سرکار کا کام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کب ہوگا, کتنا ہوگا, کس حد تک ہو جائے گا, اس کے بارے میں ہم بات تو کر سکتے ہیں, سجیسٹ بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ کر نہیں سکتے. دوسرے جو پارٹ ہیں دو, وہ ہمارے اپنے کنٹرول میں ہیں. ایز پیرنٹس, ایز ایلڈر بردر, ایون جو ٹیچرز ہمیں سن رہے ہیں یا ایون میں, تو ہمیں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے ان دو ایریاز پہ کہ ہم اپنا جو مطلب میں اکثر اپنے پرنسپل سے یہ کہتا ہوں کہ ایپیکس گروپ آف کالجز کا جو 4 کنال سے 20 کنال کا جو کیمپس ہے وہی آپ کا پاکستان ہے. آپ جیسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں آپ وہاں پہ ویسا کام کرنا شروع کر دیں. آپ جیسا چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کا جو صوبے کا جو سی ایم ہے یا ملک کا جو پی ایم ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے, فرسٹ آف آل آپ خود تو ہوں. تو ہمارے لیے کیونکہ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا. ضروری ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو ایز پیرنٹس, ایز ایلڈر بردر, ہم اپنے بچوں کا, ٹھیک ہے جی تعلیمی ادارے کے اندر کمی آ گئی, میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشنل پالیسیز کے اندر کمی آ گئی, ہم کیا کر رہے ہیں. تو گیپس تو بہت سارے ہیں. گیپس ہمارے ٹیسٹنگ سسٹم میں ہے, گیپ ہمارے کریکولم میں ہے, گیپ ہمارے پڑھانے کے طریقہ کار میں ہے. لیکن ایز ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اگر مجھے گیپس پتہ ہیں تو ان گیپس کو میں نے کتنا برج اپ کیا اپنے سسٹم کے اندر, یہ انتہائی ہے. صحیح. والدین کو گیپس پتہ ہیں تو والدین نے ان گیپس کو کتنا برج اپ کیا ایز پیرنٹس, ایز ایلڈر بردر, وہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے پاکستان میں چند ہی ایسی فیلڈز ہیں جہاں بچوں کا رجحان بڑھ چکا ہے کہ اگر کسی بچے نے بننے کا سوچا ہے تو وہ ڈاکٹر ہی ہے, کہ میں بنوں گا تو ڈاکٹر ہی بنوں گا, انجینئر ہی بنوں گا. اور یہ ان کے ذہن میں میسج ڈالنے والے ہمارے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں. کیا تعلیم صرف اور صرف ذریعہ معاش بن چکی ہے؟ کیا تعلیمی ادارے بھی صرف پیسہ کما رہے ہیں اور بچوں نے بھی یہی سوچ رکھا ہے کہ ہم پر اتنا انویسٹ کیا جا رہا ہے, ہمیں بھی بڑے ہو کر اتنا کھینچنا ہے اور کمانا ہے؟ دیکھیں, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کافی امپرومنٹ آیا. آج سے 10, 15, 20 سال پہلے آپ کی بات 100% ٹھیک تھی کہ سارے کے سارے ڈاکٹر, انجینئر بننا چاہ رہے تھے. لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو بے بہا ہمیں اسٹوڈنٹ ملتے ہیں جو BS میتھس کام کر رہے ہوتے ہیں, جو مختلف ڈگریز جو ہیں وہ ان کو کر رہے ہوتے ہیں. تو امپرومنٹ تو آ رہا ہے. ہوپ فل بھی ہم ہیں کہ اب وہ جو ایک خمار ہوتا تھا ہر ایک کا ڈاکٹر بننے کا, ہر ایک کا انجینئر بننے کا,
اس میں گریجولی کمی ضرور آ رہا ہے. نو ڈاؤٹ کہ اگر ہم آج بھی میرٹس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ٹرینڈ یہ ہے, ٹرینڈ آج بھی وہی ہے, بٹ اس کے پرسنٹیج کافی کم ہوئے ہیں. تو یہ گیپ جو ہے وہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ والدین کو یہ لگتا ہے کیونکہ ہم اپنے رائٹ لیفٹ پہ سکسیسفل ہونے کی جو ڈیفینیشن پڑھتے ہیں وہ بہت سارا پیسہ, بہت سارا پروٹوکول, آپ کے پاس گھر کیسا ہے. ہماری یہ سوسائٹی کا ایشو ہے. ہماری سوسائٹی میں پہلا سوال یہ ہوتا ہے آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں. اب بچے کہاں پڑھتے ہیں اس کا اٹیچ کہاں سے, یہ اٹیچمنٹ کہاں سے ہو رہی ہے پیسوں سے. آپ رہتے کہاں ہیں اس کی اٹیچمنٹ کہاں سے ہو رہی ہے پیسوں سے. آپ کے پاس گاڑی کون سی ہے اس کی, آپ کپڑے کہاں سے خریدتے ہیں, آپ جوتے کہاں سے خریدتے ہیں. تو یہ ایک سوسائٹی نے تعلیم کو لے کر بھی برانڈ کانشیس ہو چکے ہیں. تو سوسائٹی نے ہم, اور سوسائٹی ہم لوگ ہی ہیں, ہم بھی اسی میں شامل ہیں. سوسائٹی نے ہمیں مجبور کر دیا, اور جب ہم مجبور ہوئے تو سب کے پاس تو پیسے نہیں ہیں نا اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے. تو پھر آسان طریقہ کیا نظر آیا کہ وہ آپ نے اپنے چچا کا بیٹا دیکھا, وہ ڈاکٹر ہے اور وہ کتنے پیسے کماتا ہے, وہ انجینئر ہے وہ کتنے پیسے کماتا ہے. تو ہم نے کیا کیا, سوسائٹی کے اندر ہم نے اس کو ٹوٹلی اٹیچ کر دیا کہ اگر آپ بہت زیادہ پڑھیں گے تو آپ بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں. جبکہ ٹھیک ہے پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ کمائیں گے تو زکوٰۃ دیں گے نا. بالکل. اگر ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں تو بار بار ذکر جو نماز کے ساتھ آتا ہے وہ زکوٰۃ کا آتا ہے. تو زکوٰۃ کس پہ لاگو ہوگی, جو امیر ہوگا, جو پیسے کمائے گا. تو پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے. بچے کو ضرور ہم ٹرینڈ کریں کہ وہ بہت سارا حق حلال کا پیسہ کمائے, بٹ اس سے پہلے اس کی تربیت, جیسا ہم ایک انسان, جیسا ہم ایک پاکستانی چاہتے ہیں, پہلے وہ انگریڈینٹس پورے کیے جائیں, اس کے بعد وہ جتنا مرضی پیسہ کمائے. آپ اگر اس کو ایز مطلب سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ صرف اور صرف ایک انسان کو ذہنی آسودگی دے رہی ہے, تو اگر اس کو ذہنی آسودگی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر اس کو پیسے کے حوالے سے بھی آسودگی مل جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. غربت سے تو معافی مانگنی چاہیے نا, اللہ سے دعا کرنی چاہیے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن مائنڈ سیٹ بدل گیا. اس مائنڈ سیٹ نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اس لیے رٹا لگا رہے ہیں, ہم اس لیے بہت سارے نمبر لے رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے بہت سارے ہوں گے. ہمیں اس لیے پڑھنا چاہیے کہ ہم سوسائٹی کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. تو یہ تبدیلی اس وقت ضرور ہے. والدین کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا بچہ بہت سارا پڑھ لے گا تو بہت سارا پیسہ کمائے گا. ہاں ڈائریکٹلی اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایک زندگی کا حصہ ہے, ایک زندگی کی اہم ضروریات زندگی ہے. سر آنے والے دور میں کون سی فیلڈز ہیں جہاں ہمیں اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے, جہاں بچے زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں, کچھ بہتر کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو ہم ایز گلوبل ولیج دیکھتے ہیں تو ورلڈ اکنامک فورم نے کچھ عرصہ پہلے یہ پیپر شائع کیا کہ 2050 میں کن ایریاز میں ریکوائرمنٹ زیادہ ہوگی. تو اس میں تو انہوں نے یہ بھی لکھا کہ چاند پہ جانے کے لیے جو پائلٹس ہیں ان کی بھی ریکوائرمنٹ ہوگی. تو ایز گلوبل ولیج تو بہت زیادہ تیزی سے چیزیں انرول ہو رہی ہیں, بہت تیزی سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. بٹ اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آنے والے دور میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ چیزیں آٹومیٹڈ پہ زیادہ جا رہی ہیں, چیزیں روبوٹکس کی طرف زیادہ جا رہی ہیں, آئی ٹی بیس چیزیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سافٹ سکلز ہیں اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, کیونکہ جب تک آپ کی سافٹ سکلز انرچ نہیں ہیں تو آپ بہت زیادہ ہارڈ سکلز پہ بھی اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ نہیں لا سکتے. میکینیکل چیزیں بہت ایڈ آن ہو رہی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر, کنسلٹنسی کی فیلڈ بہت زیادہ ایڈ ہو رہی ہے, میڈیا سائٹ بہت زیادہ ایڈ ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم ایک وقت تھا کہ لوگ ایف ایس سی کرتے تو ان کو لگتا تھا کہ ان کے پاس صرف ایک فیلڈ ہے اور وہ ایف ایس سی کر کے صرف ڈاکٹر بن سکتے ہیں. الائڈ ہیلتھ سائنسز اتنا انرچ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اور بے بہا ایون انجینئرنگ کے اندر ایک وقت تھا جب ہم پڑھتے تھے تو 3-4 میکسیمم انجینئرنگ پاکستان میں اویلیبل ہوتی تھیں. آج وہ انجینئرنگ جو ہے وہ 12, 15, 20, 25, 30 اس کے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ڈیولپ ہو چکے ہوئے ہیں. تو یہ وہ سب فیلڈز ہیں جن کے اندر بچہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں, کیونکہ تعلیمی اداروں کو بھی یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے, والدین کو بھی اور بچوں کو بھی, کہ جو ہم آج پڑھ رہے ہیں اس کو ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے آج سے 4 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد, اور پھر 4-5 سال کے بعد ہم نے کئی سالوں تک اس کو لے کر چلنا ہے. تو جب تک ہم دور تک اپنی نظر رکھ کے ریکوائرمنٹ کو لے کر سامنے اپنے آنے والی ڈگری جو ہم نے کرنی ہے اس کو پلان نہیں کر رہے ہوں گے, ہم بہتر طریقے سے پرفارم نہیں کر پائیں گے. آج جو ہم پڑھا رہے ہیں
وہ اتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے کہ وہ 4 سال بعد 3 سال بعد 6 سال بعد وہ آبسلیٹ ہو جائے گا. ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا مقصد یہ ہے کہ وہ پرنسپلز ڈرا کر دے کہ لرننگ کے پرنسپلز کیا ہیں, ٹرین ہونے کے پرنسپلز کیا ہیں. اگر بچوں کو وہ پرنسپلز آ جائیں گے تو وہ جس قسم کے بھی انوائرمنٹ میں ہوں گے وہ ان پرنسپلز کی مدد سے 1 2 3 4 6 ان پرنسپلز کی مدد سے وہ اپنے آپ کو اس ورڈ کے اندر کمپیٹیبل کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو آج کی دور میں جو بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, بے بہا فیلڈز موجود ہیں, کریئر کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہم ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی آگے ہمیں گائیڈ کرے گا. بالکل. تو آپ کے توسط سے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی میرا پیغام ہے, آج گوگل جو ہے وہ کون سی ایسی انفارمیشن ہے جو ہمیں نہیں دے رہا. بالکل ایسا ہی تو ہے. ہم جہاں پہ گوگل پہ اتنا کچھ سرچ کرتے ہیں تو ہم بڑی آسانی سے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیکل میں کون سے نئے ٹائم میں آنے والی چیزیں ہیں, انجینئرنگ میں کون سی ہیں, آپ کی جو میس کام ہے اس میں کیا ہیں. انٹرسٹ کی بات ہے, ہم انٹرنیٹ کو یوز کس طریقے سے کرتے ہیں. ہم اور اتنے کاموں کے لیے کرتے ہیں لیکن ہم کوئی ایسے فروٹفل مقصد کے لیے انٹرنیٹ کا یوز نہیں کرتے. یہ ایک میسیج ہے سب کے لیے. سر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو باہر پڑھنے جاتے ہیں اور پھر وہیں پر ہی نوکریاں شروع کر دیتے ہیں, واپس پاکستان نہیں آتے. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں یہ اکثر کہتا ہوں اور ہم سنتے بھی ہیں اور ہے بھی ایسا کہ ریاست جو ہے نا وہ ماں کی طرح ہوتی ہے. ماں کو دیکھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے کہ جو لوگ اس ریاست کو چھوڑ کے جاتے ہیں اس ریاست میں اتنی اٹریکشن کیوں نہیں ہے کہ وہ اپنی اس ماں کے پاس جو ریاست کی شکل میں ہے وہ واپس کیوں نہیں آ رہے. بے بہا چیلنجز ہیں. جب آپ ایک انسٹرکچرڈ جو سسٹم کے بغیر پراپرلی چلنے والا جو نظام ہے اس میں سے نکل کے جب آپ سٹرکچرڈ سسٹم میں جاتے ہیں تو آپ زیادہ اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں تو وہ ایک سسٹم کے اندر آ جاتے ہیں, سسٹم کے اندر وہ زیادہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں. وہاں پہ ان کو یہ فیل آتی ہے کہ واقعی ریاست جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑا اہم ریزن ہے. دوسرا جو پیسوں کا ملٹیپلیکیشن ہے وہ بہت بڑا اہم ریزن ہے. تیسرا لیک آف اپرچونٹیز ایک بہت بڑا اہم ریزن ہے کہ وہاں وہ پڑھتے ہیں اور جب وہ یہاں آتے ہیں اور وہاں پہ اگر وہ ملٹیپلائی کرتے ہیں ان ڈالرز کو, ان پاؤنڈز کو, تو اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے. بٹ یہاں پہ جب وہ آتے ہیں تو یہاں پہ ان کو نظر آتا ہے کہ میرٹ بیس چیزیں نہیں چل رہی, سسٹم کا ایبسنس ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ پریفر نہیں کرتے اور وہ وہاں پہ فیل کرتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں. تو یہ کچھ ریزنز ہیں. بالکل. ایپیکس گروپ آف کالج آپ نے شروع کیا, اس کے پیچھے آپ کے کیا ایمز ہیں اور کیا گولز ہیں, کیا اچیومنٹس ہیں؟ 2 سال پہلے اللہ پاک نے توفیق دی ایپیکس گروپ آف کالجز اور پروگریسو گرامر اسکول کو لانچ کرنے کی, اور تب تک پراپرلی میرے 19 سال اس فیلڈ میں گزر چکے ہوئے تھے. میں نے ہمیشہ اس بات کی ضرورت محسوس کی, جیسے چند باتیں میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کی, کہ ایک تعلیمی ادارے کا کام ہے اس انسان, اس اسٹوڈنٹ کو پریپیئر کرنا, کچھ پرنسپلز دینا, کچھ ٹرینڈ کرنا, کیونکہ جو وہ آج پڑھ رہا ہے وہ شاید 4 سال کے بعد آبسلیٹ ہوگا. تو اگر آپ نے اس کو ٹرینڈ کر دیا کہ کوئی بھی نیا انوائرمنٹ آتا ہے, کوئی بھی نئی چیز آتی ہے, اس کو لرن کیسے کرنا, اس کے اندر خود کو ٹرینڈ کیسے کرنا, تو پھر کوئی بھی انوائرمنٹ ہوگا, دنیا کا کوئی بھی کونا ہوگا, وہ پرفارم کرے گا. تو ایپیکس گروپ آف کالجز کو جب اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا, توفیق دی اسٹیبلش کرنے کی, تو ایک گیپ ہم بڑے عرصے سے, میں اور میرے سارے دوست, میری ساری ٹیم جو آلریڈی کافی عرصے سے ہم لوگ اس فیلڈ سے ہمارا تعلق ہے, تو ایک گیپ ہمارے ذہن میں ہمیشہ آتا تھا. وہ گیپ ہمارے ذہن میں یہ آتا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر کسی بھی انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا, ہر ایک کو کچھ صلاحیت دے کے پیدا کیا ہوا. ہم غلطی کیا کرتے ہیں, وہ بڑی مشہور ایک بات چلتی ہے کہ ہم بندر کو تیراکی کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور مچھلی کو درخت پہ چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہر انسان کی اپنی ریلیونس کو کچھ صلاحیتیں ہیں جو وہ لے کر آتا ہے اس دنیا میں. تو ایز ایپیکس گروپ آف کالجز ہمارا جو آبجیکٹیو ہے, جو ویژن ہے, جو ڈائریکشن ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک نرچرنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں. اس نرچرنگ انوائرمنٹ کے اندر اللہ پاک نے جو بھی ان کو صلاحیت دی ہے, اس صلاحیت کے اندر ان کو پروان چڑھنے میں ہم مدد کریں. آپ دنیا کا بیسٹ بیج لے آئیں, دنیا کی آپ کے پاس بیسٹ کلٹیویٹڈ لینڈ ہو, لیکن اگر آپ نے اس سب کو کے اندر ایک نرچرنگ انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کیا تو وہ کبھی بھی بیج گرو نہیں کر سکتا. تو یہ سب بچے جو ہیں وہ ہمارا اثاثہ ہیں. تو ایپیکس گروپ آف کالجز کا جو آبجیکٹیو ہے وہ نرچرنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے تاکہ بچے بہترین طریقے سے گرو کر سکیں. اس کے لیے ہم مختلف پلیٹ فارم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. لائف لرننگ پروگرام کا ایک پورا پلیٹ فارم ہے, جیسے میں نے آپ سے یونینز کی بات کی,
تو یونینز کے اندر بینیفٹس بھی ہیں مائنسز بھی ہیں. بالکل. مائنس کیا جو آپ نے بات کی, پازیٹیو کیا ہے کہ اس کے اندر لرننگ بڑی ہے, تو اس کا جو ایک بہترین نیبل بدل ہے وہ کلبز اینڈ سوسائٹیز ہیں کہ بچوں کو کر کے سکھایا جائے. تو اس کے لیے ہمارے پاس کلبز اینڈ سوسائٹیز ہیں, لائف لرننگ پروگرام ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے سویژن پہ بہترین طریقے سے اس کو پرفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کے دور میں تعلیمی اداروں میں ڈرگز کا استعمال بہت بڑھ چکا ہے, اس پر آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ اچھا, صرف تعلیمی اداروں میں نہیں بڑھا, مطلب آپ دیکھیے کہ جو سوسائٹی میں ہو رہا ہوتا ہے اس سوسائٹی کا ریفلیکشن ہمیں نظر آتا ہے تعلیمی اداروں میں. لیکن ہم تعلیمی اداروں میں تو مطلب ایک سوچ ہی نہیں سکتے نا ایک چیز کی, لائک تعلیمی اداروں میں بھی یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے. پریشرز بہت بڑھ گئے ہیں ہماری سوسائٹی میں, اور وہ پریشرز ہم نے الٹیمیٹلی اپنے بچوں تک ٹرانسفارم کر دی ہیں. گیپس ہیں جس کی آپ بات کر رہے تھے, فیملی سٹرکچر بہت سٹرونگ نہیں ہو رہا جتنا سٹرونگ تھا. جب آپ روزانہ کی بنیاد پہ گھنٹوں اپنی اولاد کے ساتھ گزارتے ہیں تو اس بچے نے اگر اس دن میں ایک 19-20 بھی غلطی کی ہوگی نا, تو آپ پچھلے دن کے ساتھ ریلیٹ کر کے اندازہ کر لیں گے کہ آج اس نے کچھ غلط کیا وہ لگ رہا ہے, آج اس کا جو چہرہ ہے, اس کا جو چال چلن ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. تو والدین کی بڑی ذمہ داری ہے. تعلیمی اداروں کو صرف اپنے ودن دا پریمیسز ہی ویجیلنس کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کی سراؤنڈنگ میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں باہر کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا. یہ بہت بڑی لعنت ہے جو اس وقت ہماری نوجوان نسل کو میں سمجھتا ہوں کہ خراب کر رہی ہے. اس پہ ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. چلتے ہیں بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے گا.